الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں مدرسہ عربیہ نور العلوم گرام بیلی تھارا جو کہ قصبہ ہرگاؤں میں واقع ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محترم بھائیو دوستو، جیسا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر جو ہے عنایت فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے احسان مند ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ دوستو، ایک بات ہم اور آپ سب کو سمجھنی ہے، اور خاص طور سے میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کی ولادت پر جس کو خوشی نہ ہو، نبی کی ولادت پر جس کو خوشی نہ ہو، نبی کی پیدائش پر جس کو خوشی نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس کو خوشی نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایک حصہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں جو ہے خوشی ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہم اس کو نظر میں رکھیں گے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو ارشاد فرمایا کہ دین میں ہر وہ کام جو کہ شریعت کے اندر موجود نہ ہو اور اس کو باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے، وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، توجہ فرمائے، شریعت کے اندر وہ کام نہ ہو، شریعت میں اس کو کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہوں، ہر وہ کام بدعت ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ تو کیا آج کل ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، جو رواج قائم ہوا ہے، جو مسئلہ ہمارے وہاں چل پڑا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت جو ہے قرآن اور حدیث سے ہے؟ کیا اس کو ہم جو ہے قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا میرے عزیزوں، میرے بھائیو دوستو، اس کی حقیقت قرآن مقدس میں نہ حدیث پاک میں کہیں بھی اس کا وجود اور اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 عیدیں بنائی ہیں، ایک تو ہوتی ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر روزہ رکھنے کے بعد، رمضان کریم کے روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے کہ آپ عید منائیں۔ عید الاضحیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہمارے اوپر فرض کی ہے، ہمارے لیے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرو اور اسے کھاؤ۔ اس کی تاریخ 3 دن متعین کی ہے۔ 2 عیدیں ہیں ہمارے یہاں۔ تیسری عید یہ کہاں سے ایجاد ہو گئی، جس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ تیسری عید کا قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں دکھائیں۔ ہمیں کیا دکھائیں؟ تمام علماء دیوبند کو دکھائیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے بڑھانا، میں نے پہلے ہی بتایا، جس کو شریعت نے منع کیا ہو، شریعت میں جس کی گنجائش نہ ہو، اور اس کو اپنی طرف سے بڑھانا اور اس کو ثواب کی نیت سے کرنا، یہ قطعاً جو ہے غلط ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پیر کا دن ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، پیر کا دن ہے،
صبح کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے، جس کے لیے جلوس نکالتے ہو، جس کے لیے تماشے کرتے ہو، اور اگر سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو پیر کے دن ہوئی ہے اور صبح کے دن ہوئی ہے، پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی منائی جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور 12 کو جو ہم منا رہے ہیں، 12 کو جو ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے۔ جو لوگ 12 کو ثابت کرتے ہیں، میرا ان سے خطاب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیکھیں۔ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک رسالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو 8 ربیع الاول کی ہے، تو 8 کو ہی ہے، تو 8 کو کیوں نہیں منا رہے؟ 12 کو کہاں سے؟ 12 کی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی قرآن میں کوئی آیت میں ترجمہ نہیں ہے۔ 8 پہ ہے، بعضوں کا 8 پہ ہے، کچھ 9 کا ہے، 12 کا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ چلو فرض کر لیا، مان بھی لیا، اگر کہیں سے آپ کے تحت مان لیا ہے، تو اس میں تو صرف 12 تاریخ میں خوشی منانا آپ نے پکڑ لیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو پیر کے دن ہوئی، پیر کا دن بھی تو ہونا چاہیے، پیر کے دن خوشی کیوں نہیں مناتے آپ؟ پیر کے دن جلوس کیوں نہیں نکالتے آپ؟ صبح کے وقت حضور کی پیدائش ہے، صبح دن کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بے شمار محبت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حضور کی شان کے اوپر درود پڑھو 50,000 مرتبہ، ہے بس کی بات، یہ نہیں ہوگا۔ حضور سے محبت ہے تو حضور کے لیے جو ہے دعائیں کرو، حضور کے صدقے سے دعائیں مانگو۔ حضور سے محبت ہے تو حضور کی سنت کو اپناؤ۔ حضور کا کھانا کس طریقے سے ہوا کرتا تھا؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا، بیٹھنا اٹھنا کس طریقے سے ہوا کرتا تھا؟ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو کوئی فوکس نہیں کرتا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ولادت کا دن 12 تاریخ متعین کر لی جائے، اس وجہ سے آپ عید جشن میلاد النبی مناتے ہو، تو اس میں پیر کا دن بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا، اور صبح کا سہانا وقت بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری جان مال سب قربان ہے، بے تحاشا ہمیں محبت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں درود کثرت سے پڑھیں، درود کا خوب اہتمام کریں، ویسے بھی کریں، زیادہ سے زیادہ درود کریں۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ جلوس نکالیں گے، تماشا بنائیں گے، گاڑیاں نکالیں گے، ریلی نکالیں گے، تو کچھ بھائی ایسے ہوں گے اس بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ان کی دکان نہیں کھل پائے گی، ان کے گھر کا رزق، ان کے گھر کا ذریعہ معاش، ان کے گھر کا جو بھی خانہ خرچہ ہے، وہ دکان جب بند رہے گی تو ان کو دکان بند رہنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اور نبی تو رحمت بن کے آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ تو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اس کے باوجود مریضوں کو پریشان، ایمبولینس نہیں گزر سکتی ہے، تو خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے، اتنی لمبی ریلی لگی ہوگی تمہاری، ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی، اتفاق سے کوئی ضرورت پڑ جائے۔ اور جس گلی میں جاؤ اس کا نقصان، کانوں میں شور، گلیوں میں شور، چاروں طرف پریشانی۔ اور اللہ کے بندے، میں نے ایک دیکھا ہے، پرچے پہ لکھا ہے حضور کا روضہ ہے، اوپر لگائے ہوئے ہیں، 2 دن کے بعد نالی میں پڑا ہے، استغفر لا حول ولا قوة۔ حضور کے روضے کی تصویر 3 دن کے بعد نالیوں میں جا رہی ہے، اس سے کیا رزلٹ آپ کو مل رہا ہے؟ حضور سے محبت ہے، آپ یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھو، نفل نمازیں پڑھو، کہو جتنا دل چاہے اتنا پڑھو، فرض نمازیں پڑھو، اس کے علاوہ نفل پڑھو، حضور پہ 50,000 مرتبہ روزانہ درود پڑھو، 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھو حضور پہ۔ حضور سے محبت ہے تو حضور کے لباس میں آؤ، داڑھی صاف ہے، کرتا پجامہ کی شکل نہیں ہے، پینٹ شرٹ میں ہے، داڑھی ٹوپی کچھ نہیں ہے، پوچھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی محبت میں جشن منا رہے ہیں۔ ابھی گدھے کہیں کے
تجھے یہ عقل نہیں، حضور سے محبت ہے تو چہرے پہ داڑھی تو لا، حضور سے محبت ہے تو ٹوپی لا، نبی سے محبت ہے تہمد لا، نبی سے محبت ہے مسواک لا، نبی سے محبت ہے خانہ نبی کے طریقے پہ لا، نبی سے محبت ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا نبی کے طریقے پہ لا، تب پتہ چلے گا ہاں یہ محبت نبی سے محبت ہے۔ ناچنے گانے کو، تماشا کرنے کو، خرافات کرنے کو، کجریوں کو نچانے سے، تماشا کرنے سے، باجا بجانے سے، خرافات کرنے سے تشبیہ دے رہے ہو کہ نبی سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ جب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔